آس پاس اتنی چیزیں جب پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پریشر فیل کر رہے ہیں، اور جو بھی سچویشن آ رہی ہے وہ ہماری سوچنے سمجھنے کی اور برداشت کرنے کی، اپنے آپ رسپونڈ کرنے کی صلاحیت کو بھی بدلتی چلی جاتی ہے۔ آج دنیا بھر میں دا برین ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی ہماری جو جسم کا ایک سب سے پیچیدہ عضو ہے ہمارا برین، جو کہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے فنکشن کو بھی چلا رہا ہوتا ہے، آج اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا گول رکھا گیا ہے ایکسیس فار آل۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو جو بھی ہمارے نیورولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے اس کے کنسلٹیشن کا ایک رائٹ حاصل ہے، اور وہ سب کو ایکولی ملنا چاہیے۔ ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی کی جانب سے ہر سال 22 جولائی کو ورلڈ برین ڈے منایا جاتا ہے، اور 1957 میں تنظیم کے قیام کی یاد بھی دلاتا ہے، جس کا مقصد یہی تھا کہ عالمی اداروں کے مطابق دنیا بھر میں 3.4 ارب سے زائد ایسے لوگ ہیں جو کہ برین کنڈیشنز کے ملینز ایکچولی آئی وڈ سے لوگ موجود ہیں جو کہ برین کنڈیشنز کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن کئی بار لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہے جس کا انہیں علاج کروانا چاہیے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ تو سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ اگر کوئی چیز ہے تو یہ کہ اگر کوئی کسی کے کہہ دیں کہ یار آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ کو دکھائیے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصطفیٰ، نیورو سرجن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ایک ٹبو ہے، اور وہ ٹبو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ذہنی طور پہ زبردست صحت مند ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے نہیں یہ تو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس وجہ سے ہم تھوڑا بھاری فیل کر رہے ہیں۔ آن دس ڈے سر کیا کہنا چاہیں گے، یور انیشیل ریئیکشن پاکستان میں ہماری برین ریلیٹڈ جو ڈیزیزز یا ڈس آرڈرز یا کنڈیشنز ہیں ہم ان کو کتنا سیریس لیتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ اور یہ ورلڈ برین ڈے جو اس کی جو ریفرنس ہے وہ واقعی میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ دنیا میں جو آپ نے فگرز بتائیں، پاکستان میں بھی 5-6 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو نیورولوجیکل النیسز ہیں، اسٹروک، ایپیلیپسی، مائیگرین ہیڈ ایکس، پارکنسنز ڈیزیز، بیک پین، سی این ایس انفیکشنز۔ تو یہ ایسی بیماریاں جو کہ بڑی کرونک النیسز ہیں اور ان کی بہت ڈسیبلٹی ہے، یعنی کہ بڑی لمبی بیماریاں چلتی ہیں، ڈیمینشیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی ریکگنیشن، کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے اور ان کا بر وقت علاج کرایا جائے۔ بلکہ ورلڈ برین ڈے کے حساب سے ہم آج کل یہ کہتے ہیں کہ اپنی برین کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں، برین ہیلتھ پہ فوکس کریں۔ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پریونشن، کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو ایسا رکھیں کہ ہمیں کم سے کم نیورولوجیکل النیسز ہوں، اس لیے کہ برین از اے ویری ویری ڈیلیکیٹ آرگن۔ اس کو ایک مرتبہ ڈیمیج پہنچ جائے تو پھر ہم ایک ویشس سائیکل میں چلتے رہتے ہیں اور علاج ہی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو یہ ورلڈ برین ڈے کا جو مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی برین کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں، اور اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، ون تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ جو اس وقت ہماری یعنی ملینئلز کی جو سوچ ہے وہ بومرز کی سوچ نہیں تھی۔ ہمارے آگے جو جین زی ہے، جین الفا ہے، اس کی سوچ آبویسلی مختلف ہے۔ ہم ایک کائنڈ آف اے کنٹینیوس ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم ان کو مورل ویلیوز کے بارے میں سکھاتے ہیں، ہم ان کی دیگر طریقوں سے تربیت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائلڈہڈ سے ہی بچوں کو برین ہیلتھ کے بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ کب وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں، اور اپنے ایموشنز کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے۔ جو ہماری جو تھاٹ پروسیسز ہیں وہ بچپن میں ہی سارٹ آف ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ شروع کے 10-12 سال کے اندر ہی ہمارے دماغ کی جو ہیبیچول تھنکنگ ہے، ہماری لائف لانگ تھنکنگ پیٹرنز اسی وقت ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران میں جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم بچوں کے اندر ایک ہیلدی ہیبٹس انسٹل کر دیں، اور یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں، ہمیں 7-8 ہی ہوتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنی نیند کا سائیکل ٹھیک رکھیں، وزن نہ بڑھنے دیں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں، خود بھی ہیلدی ڈائٹ کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، ان کو فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف راغب کریں، لیکن پہلے خود بھی کریں، ان کے لیے رول ماڈل بنیں،
آج کل ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہے. فون ساتھ ہے, ٹیبلٹ ساتھ ہے, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل ایک سمجھیں کہ ایک ایولانچ آیا ہوا ہے نئی جنریشن کے اوپر. جنزی کی آپ نے بات کی, اور فیوچر کے اندر بھی آج کل جو بچہ بھی, وہ 1 سال کا بچہ بھی فون کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو سارٹ آف اگر ہم ایک بیلنس لائف ان کے سامنے خود جئیں اور پھر ان کے سامنے بھی رکھیں ڈائٹ, ہیلدی ڈائٹ, خود بھی ہیلدی ڈائٹ کھائیں, ان کو بھی راغب کریں, اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوں تو ان کو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی ہیلتھ کو خود رسپانسبل ہوں. اور 5-6 چیزیں کہ بھائی اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے رہیں, شوگر چیک کراتے رہیں, کولیسٹرول چیک کراتے رہیں, اسموکنگ, ڈرگز ان کے پیچھے نہ جائیں, اور فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے رہیں, نیند کا سائیکل ٹھیک رکھیں, اور اپنے سوشل کنیکشنز کو اسٹرانگ رکھیں. تو بائی اینڈ لارج بہت ساری سوشل کنیکشن اسٹرانگ رکھیں تو بائی اینڈ لارج بہت ساری نیورولوجیکل اور مینٹل ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. آل رائٹ ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ ہماری رہنمائی بھی کریں, ہمارے دیکھنے والوں کی بھی, کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے دماغ کی تو کنڈیشنز, ڈس آرڈر اور ڈیزیز, یہ تینوں میں کیا فرق ہے؟ کس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور کس چیز کو ہمیں پرائرٹی دینی چاہیے کہ وہ اگر کوئی صورتحال ہمارے ساتھ ہے تو انیشلی اس پہ کام کر لیں, سو دیٹ وہ آگے جا کے زیادہ پریشان کن ہمارے لیے ثابت نہ ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں تو اکثر اپنے پیشنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کو تب دکھانا چاہیے جب ابھی بیمار نہیں ہوئے آپ. یعنی کہ پہلے سے ڈاکٹر سے ایک پرائمری کسی ڈاکٹر سے اپنے رابطہ رکھیں کہ وہ چند چیزیں آپ کی یہ جو میں نے ذکر کیا وہ چیک کرتے رہے تاکہ ان کی کمپلیکیشنز کریٹ ہی نہ ہو. مثال کے طور پہ اسٹروک ہے, فالج ہے, جو کہ ایک سب سے بڑی ڈسیبل کرنے کی, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو سب سے زیادہ ڈسیبلٹی جو ہو سکتی ہے وہ اسٹروک کی ہو سکتی ہے, ایون ہارٹ اٹیک کی بھی نہیں ہوتی. ہارٹ اٹیک سے ظاہر ہے کہ مورٹیلٹی ہوتی ہے, اس کے بعد اگر ہو بھی جائے آپ چلتے پھرتے تو رہتے ہیں, بول سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اگر فالج ہو جائے تو کبھی کبھی نہ بول سکتے ہیں, بستر پہ پڑ جاتے ہیں, ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, بازو نہیں ہلا سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈسیبلٹی سے بچنے کے لیے اپنے جو ہے رسک فیکٹرز کو کنٹرول رکھیں, ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت رسک فیکٹرز ہیں, اگر ہم انہیں کو پریونٹ کر لیں تو ہم بہت ساری النیسز سے بچ سکتے ہیں. تو آپ کے کنڈیشنز, ڈس آرڈرز ہیں, ڈیزیزز ہیں, ظاہر یہ سب آپس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں, لیکن آئی تھنک جو فوکس یہ ہونا چاہیے, دیکھیں فوکس کہ ہر شخص کو اپنی صحت کی رسپانسبلٹی خود اٹھانی چاہیے. اور یہ چند چیزیں میں نے جو بتائیں یہی ہے, انہی کے گرد ریوالو کرتی ہیں ساری النیسز. ظاہر ہے خدا نہ خواستہ کسی کو جینیٹک بیماری ہے, کسی کو کینسر ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم جو کتاب پڑھتے ہیں, جو ڈیزیز پڑھتے ہیں, آخر میں لکھا ہوتا ہے لائف اسٹائل, اور اس میں یہی 6-7 چیزیں ہوتی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا. جسٹ ون اسمال تھنگ, برین میں بھی کوئی جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہے کیا, کوئی جینیاتی بیماری ٹرانسفریبل اس طرح کی؟ بہت ہوتی ہیں. ہر بیماری کے اندر کچھ نہ کچھ جینیٹک پینیٹریشن ضرور ہوتی ہے. کچھ تو جو بہت ہوتی ہے, جو بہت ہی سیریس ہوتی ہیں, وہ تو ظاہر ہے بچپن میں ظاہر ہو جاتی ہیں. اور ہمارے ملک میں چونکہ کنسٹینجونس میرجز, کزن میرجز بہت ہوتی ہیں, تو کچھ بیماریاں جو زیادہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. جس طرح ایپیلیپسیز ہوتی ہیں, جینیٹک ایپیلیپسیز ہیں, کچھ لوگوں کو جینیٹک موومنٹ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو جینیٹیکلی ہر بیماری کے اندر ان کا کچھ نہ کچھ رول ضرور ہوتا ہے. تو بالکل برین کے اندر بھی جینیٹک بیماریاں ہو سکتی ہیں. رائٹ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر, ایک تو یہ کہ ڈیمینشیا جس کا آپ نے ذکر کیا, اسٹروک آپ نے ذکر کیا, ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم بار بار کہتے ہیں اسٹریس ہے. آج کل جو آس پاس صورتحال ہے ہماری, ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈز دیٹ ایڈ اپ ٹو دا پریشر آن آر برین, ہاؤ ویل وی گیٹ پیڈ اینڈ ایوری تھنگ, ہم کتنے اچھے سے پرووائڈ کر پا رہے ہیں؟ اسٹریس بالکل سر, اسٹریس کا تو بہت نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے برین پہ, لیکن دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات ہے, اسٹریس تو زندگی میں, دنیا میں آج تک نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ انڈرسٹوڈ, یہ بات انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے. تو یہ کسی کی زندگی میں بھی سارے اینڈز کبھی بھی فال اینڈ پیس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جو لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹریس کو مینیج کیسے کرنا ہے, جس کو کہتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ.
کہ اس سارے اسٹریسز کے ساتھ اپنے ذہن کو کیسے پرسکون رکھنا ہے اور کیسے آپ نے کام رہ کے زندگی گزارنی. لیکن یہ ایک سارٹ آف اسکل ہے. جیسے ہم گاڑی چلانے سیکھتے ہیں نا, وہ بھی ایک اسکل ہے. تو اس کو ڈیل کرنا, یہ کہنے سے کبھی اسٹریس ختم نہیں ہوتا کہ یار اسٹریس نہیں لیا کرو, یار تم خامخواہ اتنا اسٹریس لیتے ہو, یار تم اسٹریس نہیں لیا کرو. ایسے کرنے سے کبھی کسی کا اسٹریس ختم نہیں ہوا. کبھی نہیں جاتا. دس از اے اسکل دیٹ ہیز ٹو بی لرنڈ. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت ساری چیزیں آن لائن, بہت کورسز ہوتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ کے, اور پھر آپ سائیکالوجسٹ کو دکھا سکتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, اور کبھی کبھی ٹو مچ ہو جائے تو اس کے لیے بہت ساری میڈیسنس بھی موجود ہیں. آل رائٹ, جسٹ 20 سیکنڈز میرے ساتھ سر. ڈاکٹر صاحب, بہت سارے متس ہیں کیونکہ اخروٹ دماغ کے شکل کا ہوتا ہے, اس لیے وہ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے. ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ہاں یا نہیں؟ تھوڑا سا جو کہتے ہیں لوگ, یہ کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس, لٹل بٹ ڈرائی فروٹس روزانہ کھانے سے واقعی ہماری صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے, تو ضرور کھانے چاہیے. آپ کی بات صحیح ہے, اخروٹ از آلموسٹ لائک اے برین. آل رائٹ. نیورولوجسٹ ڈاکٹر شاہد مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ٹائم. سو میسج آف دا ڈے از, یہ پریشانیاں تو رہیں گی, لیکن اس پریشانیوں میں پریشان ہو کے اپنے دماغ کا دہی نہ بنائیں. دماغ کو صحت مند رکھیں, اخروٹ کی طرح رکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.